مسلح افواج ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ آرمی چیف کا لاہور گریجوین کا دورہ، آپریشنل تیاری اور جنگی استعداد پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تربیتی مشقوں، جدید ٹیکنالوجی اور فوجی سہولیات کی تعریف۔ جوانوں کی جسمانی فٹنس، ذہنی صحت اور مورال کو جنگی تیاری کا لازمی جز قرار دیا۔ قومی سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے کی خلاف ورزی زیرو ٹالرنس پالیسی قرار دے دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا سی ایم ایچ لاہور کے جدید ہائی کیریئر سینٹر کا دورہ، طبی عملے کی کاوشوں کو سراہا۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن، اہم دہشت گرد ساجد احمد گرفتار دہشت گرد ساجد احمد اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کا فارغ التحصیل نکلا۔ کوئٹہ میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ بلوچستان حمزہ شفاقات کے ہمراہ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اعزاز گورایا کی پریس کانفرنس، کہا دہشت گرد پنجگور سے تربیت اسلحہ منتقل کرتا رہا۔ کالعدم تنظیموں کا مواد سوشل میڈیا پر پھیلانے میں مرکزی کردار ہے۔ جہاں زیب مہربان سمیت مزید دہشت گرد گرفتار، ریکی اور فنڈنگ میں ملوث ہیں۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ گزشتہ 3 ماہ میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا سعودی عرب کا سرکاری دورہ۔ سعودی عرب پہنچنے پر رائل سعودی ایئر فورس کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایئر چیف کی سعودی فضائیہ کے کمانڈر اور چیف آف جنرل اسٹاف سے ملاقات۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے باہمی اعتماد اور برادرانہ تعلقات کے علامت ہیں۔ علاقائی سیکیورٹی مشترکہ تربیت اور آپریشنل تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ کوئٹہ آمد پر وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز احمد بگٹی نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم آج کوئٹہ میں اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم کوئٹہ کی سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ بلوچستان میں دانش اسکولز، نیشنل ہائی وے این 25 اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ کئی دیگر ترقیاتی منصوبوں کا اعلان اور افتتاح بھی کیا جائے گا۔ تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا خیبر پختونخوا حکومت گڈ گورننس میں سب سے آگے ہے۔ دہشت گردی ایک ناسور ہے، اس کے خلاف مشترکہ بیانیہ ضروری ہے۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام اور ادارے کے درمیان خلیج نہیں ہونی چاہیے۔ اسد کیسر نے نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کے واجبات ادا کرے، دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اسٹروک سینٹرز کا دائرہ کار تحصیلوں تک بڑھایا جائے گا، مریض کو قریبی اسپتال میں علاج میسر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا علماء کرام کے میں اعزاز کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا علماء کرام کی خدمت اعزاز کی بات ہے، ماہانہ 25,000 روپے دیے جائیں گے۔ کئی مساجد میں امام اب بھی صرف 5,000 روپے ماہانہ وصول کرتے ہیں، یہ دل دہلا دینے والا معاملہ ہے۔ ملک میں اتحاد اور امن کے فروغ دینا ضروری ہے، مذہبی منافقت اور فتنے روکنا علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ گاڑیوں کی نظر آتش کرنا اور املاک کو نقصان پہنچانا فتنہ ہے، مذہب کے نام پر فتنے کو فروغ دینا ناقابل قبول ہے۔ رینجرز اور پولیس کے جوانوں کو شہید کیا گیا، مریم نواز کا عوام اور اداروں کو تحفظ دینے کی حمایت پر زور۔ میری ٹائم سیکٹر میں تاریخ ساز دن، پاکستان میں پہلی بار نجی شعبوں کے ذریعے فیری سروس کا سافٹ لانچنگ کر دی گئی۔ پہلی فیری کراچی سے چاہ بہار کے لیے جنوری کے آخر ہفتے میں روانہ ہوگی۔ کراچی پورٹ پر کسٹم، اے این ایف اور امیگریشن سمیت تمام سہولیات مکمل۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انور چودھری نے کراچی پورٹ پر تمام انتظامات کا دورہ کر کے سافٹ لانچنگ کا آغاز کر دیا۔ کہا 3 سے 4 سرمایہ کاروں کی فیری نے آنے کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق فیری 12 سے 14 گھنٹوں میں 4 بہار پہنچے گی، 3 فیری کے پبلک مکمل ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور وفاقی وزیر ریلوے کے وفد کی ہمراہ ملاقات۔ سندھ حکومت اور وفاق میں ریلوے کے منصوبے شروع میں شراکت داری پر اتفاق۔ اجلاس میں سندھ کے 858 کلومیٹر ریلوے نیٹ ورک کو جدید اور بحال کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا 6 جدید ترین DMOU ٹرین
خریدنے پر غور کر رہے ہیں۔ ریلوے منصوبوں پر 63 ارب 26 کروڑ روپے کی لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا وزارت ریلوے 6 جدید ٹرینوں کی تفصیل جلد سندھ حکومت کو فراہم کرے گی۔ پاکستان ریلوے اور سندھ حکومت کے درمیان 25 سالہ شراکت داری فریم ورک طے پا گیا۔ پاکستان کشمیر عوام کی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کہا یوم حق خود ارادیت منایا گیا۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی یاد دہانی۔ جموں کشمیر میں ہزاروں رہنما جیلوں میں قید۔ بھارت آباد کے تناسب بدلنے کی کوشش۔ افغانستان کے حالیہ بیانات کے پاکستان نے خیر مقدم کیا۔ پاکستان نے چین کو مسئلہ کشمیر سے آگاہ کیا۔ چین نے ایسے تاریخی مسئلہ قرار دیا۔ سی پیک 2 کے تحت ترقیاتی منصوبوں میں ہم آہنگی بڑھانے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیجنگ میں پولیس کالج کا دورہ۔ بیجنگ پولیس کی ہائی ٹریننگ سینٹر سیشن گاڑیوں کے ذریعے ملزمان پکڑنے کی عالمی مظاہرہ۔ محسن نقوی نے وہیکلز انسپیکشنز اسکواڈ کی پیشہ ورانہ مہارت پر تعریف کی۔ نیشنل پولیس اکیڈمی اور بیجنگ پولیس کالج کے درمیان تعاون بڑھانے کا اعلان۔ تمام اے ایس پیز 1 ماہ کی جدید تربیت کے لیے بیجنگ جائیں گے۔ بیجنگ پولیس کالج میں اے ایز جدید سیمولیٹرز اور پیشہ ورانہ تربیت پر وزیر داخلہ کا اظہار اطمینان۔ قوانین کی خلاف ورزی پر گاڑیاں ضبط کر لی جائیں گی۔ سندھ حکومت کا سخت انتباہ۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ 28 فروری تک روٹس پرمٹس حاصل کرنا یا تجدید کروانا لازمی ہے۔ بھاری گاڑیاں کے لیے ہائی سپیڈ اور لنک روڈز پر پابندی۔ تمام ڈرائیورز کے لیے درست HTV لائسنس لازمی قرار دیا گیا۔ پبلک سروس گاڑیوں میں فرسٹ ایڈ اور فائر ایکسٹینشن ضروری۔ ناقص نقصان کردہ خلاف ورزی پر FIR اور رجسٹریشن معطل ہوگی۔ کراچی کے علاقے بہادر آباد میں گھر میں چوری کی بڑی واردات۔ گھریلو ملازمائیں بھاری مالیت کی طلائی زیورات چوری کر کے فرار۔ محمد علی سوسائٹی کے رہائشی کنسٹرکشن کمپنی کے مالک کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ 7 جنوری کو دونوں ماسیاں کام کرنے گھر پر آئیں اور شام 6 بجے کام کر چلی گئیں۔ گھر کی خواتین رشتہ داروں کے گھر سے واپس آئیں تو ماسیاں غائب تھیں۔ پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ کراچی میں ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں پر قابو نہ پایا جا سکا۔ اسٹریٹ کرمنلز دن دہاڑے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگے۔ کراچی کے علاقے کورنگی کراسنگ میں صبح سویرے ڈکیتوں کے بے خوف واردات۔ چند منٹوں میں متعدد شہریوں کو موبائل فون اور نقدی اور موٹر سائیکل سے محروم کر دیا گیا۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس نے علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دے دیا۔ شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس۔ عدالت کا ملزمان کے دائمی وارنٹ جاری کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر احسن چشتی کا تحریری فیصلہ جاری۔ عدالت نے کہا ملزم روپوش ہے۔ دفعہ 44 کے تحت اشتہاری کارروائی مکمل۔ علی امین گنڈاپور کے ضمانتی مچلکے منسوخ اشتہاریوں کی فہرست میں شامل کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت کی ملزم کی ضمانت کے خلاف کارروائی شروع کرنے کی ہدایت۔ مقدمہ تھانے 12 کوہ میں درج ہے۔ لاہور میں بسنت منانے کی تیاریاں عروج پر۔ اندرون شہر 200 خستہ حال چھتوں کی نشاندہی۔ 105 عمارتیں انتہائی خطرناک قرار۔ خستہ حال چھتوں پر پتنگ بازی پر پابندی یقینی بنانے کا اعلان۔ DG ورلڈ سٹی نجم ثاقب کے مطابق شہریوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ لاہور میں بسنت 2026 منانے کی باقاعدہ اجازت ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بسنت پر پتنگ بازی 6، 7 اور 8 فروری 2026 کو کی جا سکے گی۔ صرف منظور شدہ پتنگ بازی کا سامان استعمال کرنے کی اجازت۔ قصور کے نواحی گاؤں کھارا میں حیران کن واقعہ۔ محنت کش کے گھر 9 مولود بچے کی پیدائش۔ بچے کا دل جسم سے باہر